آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 66۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 63واں حصہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ آریاؤں کے عقائد و اطوار بھارت میں نقل مکانی سے پہلے اور بعد میں۔ ہم نے علامہ البیرونی اور دیگر مستند مصنفین کے حوالوں سے یہ تحریر کیا ہے کہ آریہ لوگ توحید کے قائل تھے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیا انہوں نے ہندوستان پر جب یلغار کی تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، یا اس شاہراہ ہدایت سے ان کے قدم پھسل چکے تھے؟ نیز یہ بھی بتانا ہے کہ عقیدہ تناسخ پر ان کا ایمان ہندوستان آنے سے پہلے بھی تھا یا یہاں پہنچ کر انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا۔ یہ تو آپ جان ہی چکے کہ وہ اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ امر تحقیق طلب ہے کہ کیا ہندوستان آنے سے پہلے بھی ان کے ہاں یہ رسم جاری تھی، یا ہندوستان میں بودوباش اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کو نظر آتش کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ اس امر کی وضاحت تو ہو چکی کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ بتانا مطلوب ہے کہ شودر، جو کہ سب سے زیادہ بدقسمت اور محروم طبقہ تھا، وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ آریہ قوم کے افراد تھے یا ہندوستان کے اصلی باشندے تھے، جن کے علاقوں پر آریاؤں نے اپنا تسلط قائم کیا اور وہاں کے رہنے والوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا اور بنیادی انسانی حقوق سے بھی انہیں محروم کر دیا؟ مسٹر ٹریور لنگ نے ان مسائل پر بڑی وضاحت سے بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آریاؤں کی آمد سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آباد تھے وہ بڑے بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے، اور ان کا عمومی پیشہ زراعت تھا۔ تاریکی کے اس دور میں زراعت پیشہ لوگ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہوا کرتے۔ دیوتاؤں کے بجائے دیویاں ان کی معبود ہوا کرتی۔ لیکن آریہ جب ہندوستان میں آئے تو ان کا پیشہ شکار اور غلہ بانی تھا، اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کے معبود 2 دوسری شکار پیشہ قوموں کی طرح مذکر ہوتے، دیویوں کے بجائے وہ دیوتاؤں کی پرستش کرتے۔ اور جب یہ لوگ ہندوستان میں آئے اس وقت ان کے متعدد ایسے دیوتا تھے جن کی یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ رگویر کے حوالے سے ان کے چند معبودوں کے نام اور ان کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کے ایک دیوتا کا نام وارونا تھا۔ یہ ایک آسمانی دیوتا تھا اور قدیم یونان میں اس آسمانی دیوتا کو اورانوس کہتے تھے۔ ویدوں میں جن دیگر دیوتاؤں کے نام ہیں وہ یونان، روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موسوم ہے۔ دایوس، جو کہ بہت سے دیوتاؤں کا باپ تھا، یونانی دیومالا میں اس کو زیوس اور رومی زبان میں جوپیٹر کہا جاتا۔ میترا سورج دیوتا تھا جسے ویدوں کے مذہب میں وارونا کے ساتھ ملحق کیا گیا تھا۔ اس کو یونانی اور ایرانی زبان میں متراس کہا جاتا۔ اس کی پرستش مشرق اوسط اور بحر روم کے علاقوں میں بھی کی جاتی تھی۔ ایک اور فطری طاقت جس کی پوجا دیوتا کی طرح کی جاتی تھی وہ سوما تھا، جسے پودوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اس پودے سے بڑی نشہ آور شراب کشید کی جاتی اور پجاری اس کے نشے سے مخمور ہو کر پوجا کی رسمیں ادا کرتے۔ ایرانی زبان میں اس کو ہوما کہتے تھے، اور وہ لوگ بھی پوجا کے وقت اس کو پی کر مدہوش ہوتے۔ ویدوں میں مذکور ایک معبود کا نام اگنی ہے، جس کا معنی آگ ہے۔ لاطینی میں اس کو اگنس کہا جاتا۔ اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی قربانیوں اور نذرانوں کو معبودوں تک پہنچاتا ہے۔ ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب آریہ کوہ ہندوکش کے درے کے راستے سے شمال مغربی ہندوستان میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ عقیدہ توحید سے محروم ہو چکے تھے، اور متعدد خداؤں کی پوجا کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ ان کے دیوتاؤں کے ناموں اور اہل یونان، روم اور ایران کے دیوتاؤں کے ناموں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ لہجے میں تھوڑا سا تفاوت کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ بعید از امکان نہیں کہ نقل مکانی کر کے ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں آباد ہونے والے آریاؤں میں خواص اس وقت بھی خداوند وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہوں، اور جن خداؤں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے عوام کل انعام نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ علامہ البیرونی کی تحقیق بھی اسی نظریے کی تائید کرتی ہے۔ رگویر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے قبل آریاؤں کے ہاں اپنے مردوں کو نظر آتش کرنے کا رواج نہیں تھا، وہ ان کو دفن کیا کرتے تھے۔ جب وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں بسنے والے دراوڑوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مردوں کو آگ میں جلاتے ہیں
تو انہوں نے ان کی پیروی کرتے ہوئے مردوں کو جلانا شروع کر دیا۔ تناسخ کے عقیدے کے بارے میں بھی رگوید کی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آریہ ہندوستان میں آئے تو ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسانی روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد اس دوسرے جسم کو چھوڑ کر کسی نئے جسم کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بلکہ آریاؤں کا اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جو لوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں انہیں مہا دیوتا وارونا زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک خوفناک جگہ یعنی دوزخ میں بھیج دیتا ہے، اور جو لوگ راستی اور پاک بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں وارونا انہیں فردوس بری میں بھیج دیتا ہے، جہاں وہ ابدی مسرتوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے دراوڑوں کو عقیدہ تناسخ کا قائل پایا تو وہ بھی اس پر ایمان لے آئے، کیونکہ چند ایسے اعتراضات تھے جو ان کے ذہنوں کو پریشان رکھتے تھے۔ ان کا تسلی بخش جواب انہیں تناسخ کے عقیدے میں نظر آیا۔ وہ دیکھتے کہ ایک شخص عزت اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے اور دوسرا شخص ابتدا سے ہی مصائب و آلام اور غربت و افلاس کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اس کی وہ کوئی توجیہ پیش نہ کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس عقیدے کو اپنا کر اپنی ذہنی تشویش کا مداوع کیا۔ آریہ جن دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کا تعلق آسمانی سیاروں کے ساتھ تھا۔ وہ بعض قدیم خداؤں کو ترک کر دیتے اور بعض کی اہمیت ان کے نزدیک کم ہو جاتی اور بعض کی شان بہت بڑھ جاتی۔ ویدوں کے زمانے کا سب سے بڑا دیوتا اندرا تھا، جسے جنگوں کا دیوتا کہا جاتا۔ ممکن ہے کہ اندرا کوئی بہادر جنگجو سپاہی ہو اور اس کو اس کے کارہائے نمایاں کے باعث دیوتا کا درجہ دے دیا گیا ہو۔ آریاؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ اندرا دیوتا کی امداد سے ہی انہوں نے دراوڑوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اس کا خاص ہتھیار بجلی کا کڑکا تھا۔ یہ جنگ کا دیوتا ہونے کے باوجود بہت مہربان اور شفیق تھا۔ ان کے نزدیک یہی بادلوں میں مقید پانی کو برسنے کا حکم دیتا ہے اور کھیت اور باغات سیراب و شاداب ہوتے ہیں۔ یہ دیوتا صرف آریاؤں میں معروف نہ تھا بلکہ بابل کے فاتح کیسٹس بھی اس کے پرستار تھے۔ الغرض وارونا، مترا، اندرا آریاؤں کی تین سب سے بڑے دیوتا تھے۔ یہی مصنف بوشم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ وید کے ابتدائی دور میں آریاؤں کے دو طبقے تھے، ایک خاص اور دوسرا عوام۔ حکمران کو راجا کہا جاتا، جو اپنی اسمبلی کے ارکان کی امداد سے حکومت کے فرائض انجام دیتا۔ لیکن ویدوں کے آخری دور میں سوسائٹی کی تقسیم 4 طبقات میں کر دی گئی۔ سب سے اعلیٰ برہمن، پھر کشتری، پھر ویش، سب سے نیچے شودر۔ یہ شودر کون تھے؟ ان کے بارے میں ٹریور لکھتا ہے، یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شودر طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشتمل تھا جو بھارت کے باشندے تھے اور جن کو ان کے فاتحین نے اور ان کے ملک پر قبضہ کرنے والوں نے مجبور کر دیا تھا کہ یہ لوگ ذلیل قسم کی خدمات انجام دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طبقے میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جو آریوں اور دراوڑوں کے درمیان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے۔ ویدوں میں اس تقسیم کا ذکر بتاتا ہے کہ اس تقسیم کی بنیاد ان کا مذہب تھا۔ نیز کچھ برہمن آریوں کے اولاد سے تھے اور کچھ برہمن قبیلے ماتا دیوی کے رحم سے پیدا ہوئے تاکہ انسانی شکل میں اس دیوی کی نمائندگی کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔